اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ سنو، یہ نہ سوچو تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فی کون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جب سارا قرآن تمہارے لیے اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیوں تم اسی سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ تم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کر لو، اللہ تمہیں ہر معاملے میں اپنا مددگار نظر آئے گا۔ تم دل سے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھو، وہ تمہارے فیصلوں میں تمہارا ساتھ دیتا جائے گا۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم محبت سے سر جھکا کر اس کی مانتے رہو۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتیں، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنی حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو۔ دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا۔ بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھی حاوی ہے۔